الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك رحمة للعالمين تمام تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہاد ہے اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم رسول محتشم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں عقیدتوں ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے معزز اور محترم حاضرین اور سامعین عزیز دوستوں اور بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جل مجدہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے یہ طے کر لیا اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔
نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تمہارے پاس وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ انہیں جھڑکنا ہے، بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے، نرمی سے کلام کرنا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی اس اف کے حوالے سے کہ یہ اف کیا ہے 12-13 اقوال بیان کرتے ہیں، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے صرف ایک قول رکھنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو والدین کے سامنے اف کرنے سے بھی منع کیا ہے، تو وہ اف کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اف کا مفہوم یہ ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں اور علیل ہو جائیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کا بول و براز وہیں بستر پر، وہیں چارپائی پر نکل جاتا ہے، تو انسان ان کو اٹھا کر ان کی خدمت کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، ان کو کپڑے بدلواتا ہے، تو انسان کی طبیعت کی جو فطری نفاست ہے اس کے تحت وہ جو اس کو ماں باپ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے وہ اس بدبو سے بچنا چاہتا ہے، حالانکہ اسے نفرت ماں باپ سے نہیں ہوتی بلکہ اس بدبو سے ہوتی ہے کہ جو ان کے کپڑوں سے یا ان کے بستر سے آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس بدبو سے بچنے کے لیے اپنی ناک کے اوپر کپڑا رکھ لیتا ہے۔ تو علامہ رازی اف کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اف کے ذریعے سے انسان کو اس وقت ناک پر کپڑا رکھنے سے بھی منع کیا ہے، روکا ہے۔ کیوں؟ کہ جب تم اپنی ناک پر کپڑا رکھ کر ان کی صفائی کر رہے ہوگے تو کہیں تمہارے والدین کے دل نازک پر یہ بوجھ نہ آ جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ تو یہ والدین کی تعظیم کا عالم ہے اور ان کے ادب کا یہ عالم ہے کہ انسان کھلے ناک کے ساتھ وہ بدبو سہتا رہے اور ان کی صفائی کرتا رہے تاکہ والدین کے دل کے اندر ہلکا سا بھی ملال پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ والدین کا ادب و احترام۔ تو سامعین کرام، ہم میں سے کئی لوگوں کے والدین اس دار فانی سے رخصت ہو گئے اور کئیوں کے والدین حیات ہیں۔ والدین کی جو خدمت ہے نا اور ان کے وجود کی جو برکات ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس سے بڑا پرے رہتے ہیں، اس کو ریالائز نہیں کرتے، اس کو پہچان نہیں پاتے کہ یہ والدین کتنی عظیم ہستیاں ہیں، کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اچھا، ماں کے بارے میں پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سننے کو مل جاتا ہے۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے،
ماں کے قدموں کو جنت کی چوکھٹ کہا گیا، اور ماں ماں ہی ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ، دیر از نو کمپیریزن، ماں کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، لیکن باپ کے حوالے سے ہمیں وہ فیلنگز نہیں ملتی ہیں، باپ کے حوالے سے محبت کا وہ اظہار بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ تو باپ کی کیا اہمیت ہے اور ہماری زندگی کے اندر اس کا کیا کردار ہے، اسی عنوان سے آج چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سامعین کرام، والد ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ والد کا وجود ایک سائبان کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ اپنے وجود کے اوپر ساری دھوپ سہ کر اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ٹھنڈا سایہ فراہم کرتا ہے۔ والد دن رات اپنے آپ کو مشقت کے اندر رکھتا ہے، کام کی چکی کے اندر پیس کر رکھتا ہے، تاکہ میری اولاد اچھا کھانا کھا سکیں، اچھا میں اپنی اولاد کو کھانا کھلا سکوں، اچھا پہنا سکوں، اچھا کھلا سکوں۔ والدین کا وجود، باپ کا وجود ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ترقی کرے۔ دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کی ترقی سے کوئی شخص خوش نہیں ہوگا، کیونکہ حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کا بہت ہی قریبی کوئی شخص ہو جس سے آپ محبت کرتے ہوں، وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا بھلے دیکھ سکتا ہو، لیکن اس کو آپ جب اس کو خود کو کراس کرنے لگیں گے تو وہ اس چیز کو پسند نہیں کرے گا۔ لیکن والد اور والدین یہ دنیا کی وہ عظیم ہستیاں ہیں، اور بالخصوص والد وہ عظیم ہستی ہے کہ جب بیٹا ترقی کرتا ہے تو باپ خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے کہیں نہ نکل جائے، بلکہ وہ ہمیشہ سوچتا ہے، وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ ترقی کرے، مجھ سے بھی آگے نکل جائے۔ والد کا وجود اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ اپنے وجود پر سارے غم سہتا رہتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو غمگین نہیں ہونے دیتا۔ وہ اپنی اولاد کو کبھی غمگین نہیں ہونے دیتا۔ باپ بتاتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کتنی ٹینشنیں ہیں، وہ کتنی پرابلمز کے اندر گھرا ہوا ہے، اسے نوکری کے اندر کیا کیا مسائل پیش آ رہے ہیں، اسے دکان کے اندر، اسے کاروبار کے اندر کتنی ٹینشنیں ہیں، وہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بتاتا ہی نہیں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ان کو بتاؤں گا تو یہ خامخواہ پریشان ہوں گے، ہمارا صرف پریشان ہونا بھی وہ یہ گوارا نہیں کرتا۔ وہ خود ہی خود ادھار لیتا ہے، قرضے لیتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، اور خود ہی خود مسائل حل کرتے چلا جاتا ہے، لیکن اپنی اولاد پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دیتا۔ اپنی اولاد پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دیتا۔ والد کا وجود اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لی کہ ہم جب بیٹا جوان ہوتا ہے، جب اس کی باری آتی ہے کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے، کیونکہ اب اس کا باپ، اس کی ماں بوڑھے ہو گئے ہیں، اب اس کی باری آئی ہے کہ وہ اب اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔
اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اگر ساری زندگی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر بھی اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیں تو ان کے احسانات کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتے، کیونکہ ہمارے والدین نے ہمارے اوپر اس وقت احسان کیے کہ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں بیٹھنا نہیں آتا تھا، انہوں نے ہمیں بیٹھنا سکھایا، ہمیں چلنا نہیں آتا تھا، انہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، انہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، ہم بے لباس تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے، انہوں نے ہمیں ہمت دی، ہمیں طاقت دی، ہماری خدمت کی، ہمیں تناور درخت بنا دیا۔ لیکن آج ان کی باری، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خوش نصیب ہے وہ اولاد کہ جنہیں اپنے والدین کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، ورنہ بہت سارے وہ والدین ہیں کہ جو اپنی اولاد کو خدمت کا موقع ہی فراہم نہیں کرتے، ساری زندگی ہماری خدمت کرتے کرتے اس دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور پھر بندہ کہتا ہے کہ یار ہمیں تو چانس ہی نہیں ملا، آخری وقت تک میرا باپ مجھے کھلاتا رہا، مجھے تو یہ موقع ہی نہیں ملا کہ میں ان کی خدمت کر سکوں۔ اور اس شخص سے بڑا بد نصیب شخص بھی کوئی نہیں ہے کہ جسے اسے والدین کی خدمت کا موقع ملے اور وہ اپنے والدین کی خدمت نہ کرے۔ تف ہے ایسی اولاد پر کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی ہے۔ یہ ہمارے مال کی، ہمارے پیسوں کی خوش نصیبی ہے کہ اگر وہ ہمارے والدین کے اوپر خرچ ہو جائے۔ کیوں کہ ساری زندگی انہوں نے بھی تو ہمارے اوپر خرچ کیا تھا، ہم اپنے پاس سے کیا کچھ لے کر آئے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، ساری زندگی انہوں نے ہمارے اوپر خرچ کیا۔ آج جب ہماری باری آئی ہے، جب ہمیں موقع مل رہا ہے تو ہمیں اس بات کو سعادت مندی سمجھنا چاہیے، اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین کر لی کہ ہمارا سب کچھ ہمارے والدین کا ہے۔ ہمیں جو عزت ملی، ہمیں جو شہرت ملی، جو دولت ملی، یہ سب کچھ ہمارے والدین کا صدقہ ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے والدین کا، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، پیارے آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ بڑا پیارا واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے دور میں دل کو چھو لینے والا یہ واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے بوڑھے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں ہے اور میرے مال میں سے، میرے پیسوں میں سے خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے اجازت نہیں لیتا، اور میرے بغیر بتائے میرے مال میں سے میرا باپ خرچ کر دیتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کے باپ کو بلوایا۔ اس بوڑھے باپ کو جب یہ پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں میری شکایت کی، آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں میری شکایت کی ہے تو اس کا دل بڑا رنجیدہ ہوا، اس کے دل بڑا دکھی ہوا، اور اسی دکھی دل کی کیفیت کے اندر وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ عرب معاشرے کے اندر ان کی گھٹی کے اندر شاعری پلائی جاتی تھی۔ اب وہ بوڑھا راستے کے اندر چلتے چلتے اسی دکھی کیفیت کے اندر اپنے دل کے اندر کچھ اشعار پڑھ رہا، کچھ اشعار کہنے لگا۔
ادھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے پہنچنے سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابھی وہ جو بوڑھا باپ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگا ہے اس کا مقدمہ آپ بعد میں سنیے گا، پہلے اس سے وہ اشعار سنیے گا کہ جو وہ اپنے دل کے اندر ابھی پڑھتا ہوا آ رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بوڑھا باپ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے تو اپنے وہ اشعار سنا کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے دل کے اندر پڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ اس بوڑھے باپ نے جب یہ بات سنی تو وہ صحابی رسول تھا، کہنے لگا اشہد انک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہمارا ایمان تو پہلے بھی تھا لیکن ان باتوں سے ہمارا مزید ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ زار و قطار ہونے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ابھی تک میری زبان نے حرکت ہی نہیں کی ہے، ابھی دل کے اندر تصور کے اندر کچھ شکووں نے الفاظ کا روپ دھارا تھا، ابھی وہ الفاظ میں نے زبان سے ادا بھی نہیں کیے، ابھی وہ الفاظ ابھی ان لفظوں کو میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنا ہے، اور آپ کے رب نے سن بھی لیا ہے اور آپ کو بتا بھی دیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ نا وہ کیا اشعار تھے، ذرا ہمیں بھی سناؤ۔ تو وہ صحابی رسول وہ اشعار پڑھنے لگے جن کو سن کر پتہ چلتا ہے کہ کس قدر جذباتی کیفیت کے اندر اور کس قدر دکھی دل کے ساتھ انہوں نے وہ اشعار ادا کیے تھے۔ ان کا اردو ترجمہ ہے، وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب تو پیدا ہوا تھا تو جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن سے ہماری محنت کے دن شروع ہو گئے تھے، جب تو روتا تھا تو ہم سو نہیں سکتے تھے، جب تو جاگتا تھا تو ہم بھی تیرے ساتھ جاگتے تھے، جب تو روتا تھا تو ہم بھی روتے تھے، جب تو کھانا نہیں کھاتا تھا تو ہم بھی کھانا نہیں کھا سکتے تھے، جب تو بیمار ہوتا تھا تو تجھے اٹھا کر ہم جگہ جگہ پھرتے تھے، کبھی کسی طبیب کے پاس کبھی کسی طبیب کے پاس کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں تو مر نہ جائے، حالانکہ ہم اچھی طرح سے جانتے تھے کہ بیماری الگ چیز ہے اور موت الگ چیز ہے۔ میرے بیٹے، جب سردی کا موسم آتا تو میں اتنی محنت کرتا، بھاری بھرکم پتھر اٹھاتا تاکہ میرے بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ جب گرمی کا موسم آتا تو میں دن رات کام کرتا تاکہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھایا مل سکے۔ میں نے تیری جوانی کے پیکر کو تراشنے کے لیے نہ گرمی کی پرواہ کی نہ سردی کی پرواہ کی، میں نے اپنے آپ کو اپنی جان کو مشقت کی چکی کے اندر پیس کر رکھ دیا، میں نے اتنی محنت کی کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور تو کڑیل جوان بن گیا، میرے اوپر خزاں کا موسم آ گیا اور تیرے اوپر بہار کا موسم آ گیا، میں کمزور ہوتا گیا اور تو توانا ہوتا گیا، اور میری یہ خواہش تھی اور میری یہ امید تھی کہ میں تجھے بہاروں کی طرح پھلتا پھولتا ہوا جوان کڑیل نوجوان دیکھو، اور میں یہ سوچتا تھا کہ میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں تیری چھائیوں کے اندر بتاؤں گا، تیری چھائیوں کے اندر گزاروں گا۔ لیکن یہ کیا ہوا میرے بیٹے کہ جب تیرے اوپر جوانی چڑھی، جب تو جوان ہوا تو تیرے تیور بدل گئے، تو نے اپنی نظروں کو اپنے ماتھے پر چڑھا لیا، تو اس انداز
انداز سے میرے ساتھ بات کرتا ہے کہ میرا سینہ پھٹ جاتا ہے، تو اس لہجے کے اندر میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے کہ میرا کلیجہ کٹ جاتا ہے۔ اس طرح تو کوئی اپنے اپنے نوکر سے بھی گفتگو نہیں کرتا جس طرح تو میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ پھر میری ساری امیدیں ٹوٹ گئیں اور اب میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ میں تیرا باپ نہیں ہوں بلکہ میں تیرا نوکر ہوں۔ بلکہ نوکر سے بھی انسان کبھی کبھار ہنس کر بات کر لیتا ہے، تو میرے ساتھ اس طرح بھی نوکروں والا سلوک بھی نہیں کرتا، تو مجھے نوکر ہی سمجھ لیا کر۔ نوکر کو بھی بندہ ایک وقت کا کھانا دے دیتا ہے، تو مجھے نوکر سمجھ کر ہی ایک وقت کا کھانا دے دیا گیا۔ لیکن یہ کیا میرے بیٹے، تو میرے ساتھ اس طرح سلوک روا رہتا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے پہلے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ تو اس طرح میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے کہ جس طرح تو میری گود کے اندر سر رکھ کر کبھی سویا ہی نہ ہو۔ تو اس طرح میرے ساتھ چلتا ہے کہ جس طرح کبھی تو میری انگلی پکڑ کر چلا ہی نہ ہو۔ تو اس طرح میرے ساتھ رویہ رکھتا ہے کہ جس طرح تو میرے کندھوں پر چل کر کبھی کھیلا ہی نہ ہو۔ آقا کریم علیہ السلام کی ہچکیاں بند گئیں، ہچکیاں۔ اور وہ بوڑھا باپ جب یہ اشعار سنا رہا تھا اور اس کی نظر جب پیارے آقا کریم علیہ السلام کے چہرے انور پر پڑی، آقا کریم علیہ السلام زاروں قطار ہو رہے تھے اور حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام پھر جلال سے اٹھے اور اس کے بیٹے کو گریبان سے پکڑا۔ حالانکہ آقا کریم علیہ السلام کا یہ انداز کبھی بھی نہیں تھا کہ حضور کسی کے گریبان سے پکڑے، لیکن اس بیٹے کے گریبان سے پکڑا اور فرمایا انتا ومالوکا لابیکا، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا، وہ جس طرح چاہے اس کے اندر تصرف کرے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا سارا مال، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، وہ جس طرح چاہے اسے خرچ کرے۔ تو سامعین کرام، یہ والدین، یہ ماں باپ کمال کی ہستیاں، یہ اپنے لیے نہیں جیتی، یہ اپنے بچوں کے لیے جیتی۔ اگر ہماری زبان کے اندر زبان سے کوئی ایک ایسا جملہ نکل جائے بے ادبی کا تو والدین کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کتاب الاداب کے اندر، احادیث کے اندر یہ مضمون ملتا ہے اور علماء نے بیان فرمایا ہے کہ ایک بیٹے کو اپنے والد کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا چاہیے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے کس طرح رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بھاگا ہوا غلام جب پکڑا جائے اور دوبارہ اس کو اپنے آقا کے سامنے پیش کیا جائے تو اس وقت جو اس غلام کی حالت ہوتی ہے، اس حالت کی طرح ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ اس طرح رہے۔ یعنی اس وقت وہ غلام ڈرا ہوا ہوتا ہے، سہما ہوا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا آقا مجھے کوئی حکم کہے میں لبیک کہوں اور اس کے حکم کی بجا آوری کروں۔ لیکن آج حساب الٹا ہو گیا، باپ غلام بنا ہوا ہے بیٹے کا، وہ بیٹے سے ڈر ڈر کر گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ بیٹے کو اگر کوئی کام کہتا ہے، بیٹا آگے سے کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بیزی ہوں، میں مصروف ہوں، اسے دقیانوس سوچ قرار دیتا ہے، اسے اولڈ فیشن سے تانا دیتا ہے کہ تم پرانے زمانے کے لوگ ہو، آج زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے، اسے تانے دیتا ہے۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، کسے کہہ رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو؟ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ ہر اعمال کی سزا اور جزا وہ قیامت والے دن مل آپ کوئی بھی نیک عمل کر لیں تو اس کی جزا آپ کو قیامت والے دن ملے. آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، آپ کو تمام نیک اعمال کی جزا جو ہے وہ حج والے دن ملے گی. اسی طرح ہر گناہ کی سزا وہ قیامت والے دن دی جائے. آپ جتنا بڑا گناہ کر لیں، شرک کر لیں، کفر کر لیں، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ آپ کو قیامت والے دن دی جائے. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دو اعمال ایسے ہیں کہ جن کی سزا اور جزا قیامت والے دن تو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن اس دنیا پر بھی اسے مل کر رہے گی. ان میں سے ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی. والدین کی نافرمانی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا قیامت والے دن تو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن اس دنیا پر بھی اس کی سزا مل کر ہی رہتی ہے. اور اس کی سزا کا جب ہم دیکھتے ہیں تو بیسک ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نافرمان اولاد اپنی اولاد کے اندر وہ نافرمانی دیکھتی ہے. اور اسی طرح جو ایک نیک عمل ہے جس کی جزا قیامت والے دن تو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن اس دنیا پر بھی اس کی جزا مل کر رہتی ہے. فرمایا وہ والدین کی فرما برداری اور تعظیم اور احترام ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی بیسک ریئیکشن پہلا یہی ہوتا ہے کہ جو اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے پھر اس کی اولاد بھی آگے فرما بردار کرتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں جب ان کا انٹرویو کیا جاتا ہے تو آخر میں بات یہی وہ کرتا ہے کہ یہ میری والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تیری مرضی ہے، چاہے تو تو اس کی حفاظت کر اور چاہے تو تو اسے چھوڑ. اور ایک اور مقام پر آقا کریم علیہ السلام کا بڑا اہم فرمان ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو پھر والدین کو راضی کر لو، اور اگر کوئی شخص اور اس کے والدین ناراض ہیں پھر وہ چاہے جتنے مرضی لمبے سجدے کرتا پھرے، جتنی لمبی اللہ کی عبادت کرتا پھرے، اگر اس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو پھر عرش کا رحمان اس سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہمیں مجبور نہیں کیا جا رہا، بلکہ اگر اس کے اندر ہم دیکھیں تو ہماری دنیا اور آخرت کی اس کے اندر بھلائی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِلَا نَظَرَ الْوَالِدُ اِلَا وَلَدِهِ فَسَرَّهُ کانا للولد عتق نصف. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی جانب جب ایک نظر کرتا ہے اور اس کا بیٹا آگے سے کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے کہ جس سے اس کے باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کانا للولد عتق نصف. فرمایا اس بیٹے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمایا. صرف والد نے نظر بھر کر دیکھا تو اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اور پھر اگر آگے سے بیٹے نے اپنے باپ کو ایک پیار بھری نظر سے دیکھا تو پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں
الا كتب اللہ بكل نظرۃ حجۃ مبرورۃ۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹے کی ہر نظر جو والد کی طرف پیار کی نگاہ سے وہ دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بندہ گھر کے اندر بیٹھا ہے، والد کو صرف پیار کی ایک نظر دیکھ رہا ہے اور حج مقبول کا ثواب اللہ تبارک و تعالی سے۔ یہ تو صرف ایک نظر اپنے والد کی طرف دیکھنے کا اجر ہے، اور جو بندہ اپنی ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کے اندر گزار دے، پھر اسے بھلا کتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک باپ بیٹھا ہوا تھا اور اس کا بیٹا آیا اور اس نے اپنی قمیض کو ایسے کیا، اس طرح جھاڑا۔ بیٹے باپ کے سامنے اپنی قمیض کو صرف ایسے جھاڑا تو اس قمیض کے اوپر جو ہلکا سا گرد و غبار تھا وہ اس کے باپ کی جانب اڑا۔ حالانکہ اس بیٹے نے یہ نادانستہ طور پر جان بوجھ کر نہیں کیا، غیر ارادی طور پر، غیر محسوس طور پر اس سے یہ ہو گیا کہ اس نے اپنی قمیض کو جھاڑا اور قمیض پر جو ہلکا سا مٹی کا گرد و غبار تھا وہ اس کے باپ کی جانب اڑا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک تربیتی جملہ ارشاد فرمایا اور قیامت تک نسل انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان ذرا احتیاط سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قمیض جھاڑنے کی وجہ سے تیرے باپ کی جانب جو مٹی کا غبار اڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غبار تیرے اور جنت کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ یہ کتنا بڑا ادب ہے، کتنی بڑی تعظیم ہے والدین کی، اور والدین کے ادب کا کتنا احتیاط ہے۔ اور والدین کے لیے ہم دعا کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے ایک روایت کے اندر پڑھا ہے، پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے، والدین حیات ہیں، زندہ ہیں تب بھی، والدین فوت ہو گئے ہیں تب بھی، وہ روزانہ جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، ان کی مغفرت کی، ان کے اوپر اللہ کے رحمت کی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر بے برکتی نہیں ڈالتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق کی فراوانی عطا فرماتا ہے کہ جو روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور جو شخص ایسا نہیں کرتا، اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں سے محروم رکھتا ہے۔ تو والدین کے لیے ہر لمحہ، ہر وقت، ہر روز دعا کرتے رہنا چاہیے۔ والدین حیات ہوں تب بھی اللہ عز و جل کی رحمت کا ایک گھنا سایہ ہوتے ہیں، اور والدین اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس دار فانی سے رخصت ہو جائیں، تو پھر بھی ان کی قبر سے بھی اللہ فیض عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ کے روز اپنے والدین کی قبر پر زیارت کرتا ہے، اپنے والدین کی قبر پر حاضر ہوتا ہے اور ان کی قبر پر جو ہے وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کے بھی اور اس کے والدین کی بھی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ والدین
زندہ ہو تب بھی اللہ کی رحمت کا گھنا سایہ ہوتے ہیں۔ والدین فوت ہو جائیں تو ان کی قبر سے بھی فیض ملتا ہے، طمانینت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور ان کو ہر وقت اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھا کریں، ان کے لیے بخشش طلب کیا کریں۔ اور والدین جب فوت ہو جائیں تو ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے، اولاد کے ذمہ پھر بھی ان کے حقوق ان کے ذمہ رہتے ہیں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 حقوق ایسے ہیں کہ جو والدین کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں۔ اور وہ 4 حقوق کون کون سے؟ فرمایا پہلا حق الصلاۃ، کہ ان کا نماز جنازہ پڑھائے، ان کی تجہیز اور تفہیم کا بندوبست کرے، ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اور دوسرا حق فرمایا الاستغفار لہم، ان کے لیے استغفار کرتا رہے، ان کے لیے مسلسل دعائیں کرتا رہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کے اس کے والدین ناراض ہوں اور اسی ناراضگی کے عالم میں اس کے والدین اس دار فانی سے رخصت ہو جائیں اور وہ اپنے والدین کو منا نہ سکا، اپنے والدین کو راضی نہ کر سکا، تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کثرت کے ساتھ اپنے والدین کی طرف سے استغفار پڑھتا رہے، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان ناراض والدین کی روح کو اس کے بیٹے سے راضی کر دیتا ہے اور اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا دوسرا حق الاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار طلب کرتا رہے، ان کے لیے بخشش طلب کرتا رہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ بر الاصحاب، ماں کی سہیلیوں اور ماں کی بہنوں یعنی خالاؤں اور ماموں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور باپ اگر فوت ہو جائے تو اس کے دوستوں اور بھائیوں یعنی چاچاؤں اور پھپھیوں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھے۔ اور چوتھا حق فرمایا کہ وَإِجَازُ الْوَعْدِ، ان کے وعدوں کو پورا کرے، جو اس کے والدین نے زندگی کے اندر وعدے کیے تھے، جس کسی کے ساتھ بھی وعدہ کیا تھا ان کے وعدوں کو پورا کرے۔ کسی مسجد کے لیے اگر مدد کا وعدہ کیا تھا تو اس کو پورا کرے، کسی غریب کے ساتھ اگر وہ مدد کا معمول رکھا کرتے تھے، کسی غریب رشتہ دار کی اگر وہ مدد کیا کرتے تھے تو پھر اس تسلسل کو اس کی اولاد بھی جاری رکھے، اور ان کے اپنے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ان غریب رشتہ داروں کی مدد کرتا رہے۔ تو یہ والدین کے وہ 4 حقوق ہیں کہ جو ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں۔ اور والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو والدین کا جب گھنا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو تپتے صحرا کے اندر بے یار و مددگار کھڑا ہوں۔ پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا کتنا گھنا سایہ تھا، اور جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کی زندگی کو غنیمت سمجھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، ان کو خوش رکھیں، ان کو راضی رکھیں، کیونکہ والدین کی رضا کے اندر اللہ کی رضا چھپی۔ اور جن کے والدین اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ ان کے احسان ثواب کا اہتمام کرتے رہیں، اور کثرت کے ساتھ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، اور ان کے لیے استغفار طلب کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس اولاد کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام سے سچی محبت، عقیدت اور الفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔